وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 1 2 حصہ اول، درس کا نمبر 1992. آج کا موضوع کیا آج کا دور تاریکی کا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے. سامعین اکرام، سورہ سبا اس کا نزول مکی ہے، اور مکی کے 4 5 نبوی، 4 کا آخر 5 کا آغاز اس کا شان نزول ہے. مضامین دیکھیں، مکے کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس کے بنیادی مضامین توحید، رسالت اور آخرت کے گرد گھومتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ عقائد ہیں. دیکھیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد ہمارا نظریہ ہے زندگی گزارنے کا. عقیدہ، نظریہ. ایک تو دیکھیں، عقائد میں ایک خاص سینس میں اس کو نہیں آپ کے لیے بیان. عقیدہ وہ جس پر آپ کا یقین ہو. نظریہ زندگی اور مقصود حیات، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں. تو اصل میں زندگی ہماری یعنی اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے. یعنی انسان جس بھی چیز پر یقین کر لے. دیکھیں، ہم اس سے پہلے تو تھے عالم ارواح میں، اب دنیا میں آ گئے ہیں. یہ ایک نیا ماحول ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکان دے دیا ہے، جسم یا مرد کا یا عورت کا، اور اس میں ہمیں ایک وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم دنیا میں جاؤ اور تمہارے لیے دنیا میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے،
اور تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، لیکن یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم تو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کوئی حقیقی مقصد نہیں ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث بنایا ہے؟ اے مومنو، تم کیوں عبث زندگی گزار رہے ہو؟ تمہارا کیا یقین ہے کہ تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، سامعین کرام، دیکھیں میں آپ سے کوئی مخاصمت، دشمنی یہ میری نہیں ہے کہ میں خواہ آپ کے خلاف انسان کے خلاف بولتا رہوں یا آج کے مسلمان کے خلاف باتیں کرتا رہوں۔ دیکھیں میں آپ کو اپنی جو نیت ہے وہ یہ ہے، نیت میری خیر خواہی کی ہے۔ اگر بعض باتیں اگر آپ کو کڑوی بھی لگتی ہیں تو ڈاکٹر جو ہے وہ بعض دوائیں جو ہیں وہ کڑوی ہوتی ہیں، کھانا پڑتی ہیں، تو میری کڑوی باتوں کو آپ نظر انداز کر دیا کریں، لیکن ایسا نظر انداز نہیں کہ آپ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، یعنی اس کی کڑواہٹ کو آپ میٹھا سمجھیں۔ ڈاکٹر اگر آپ کو کڑوی دوائی دیتا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے نفرت نہیں کرتے یا ڈاکٹر کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے، بلکہ آپ اس دوائی کو کھاتے ہیں جو کڑوی کسیلی دوائی ہے۔ بعض اوقات یہ حکیم حکماء بعض اوقات ایسے دوائیں دیتے ہیں یا مشروبات جو بڑے کڑوے ہوتے ہیں، اور تو بہرحال تو اس طریقے سے اب میرا کیا ہے مقصد؟ میرا مقصد تو خیر خواہی کا ہے، اور آپ کو میں جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کو میں دوزخ سے بچا ہوا پانا چاہتا ہوں۔ یہ میری اندر کا جو چور ہے وہ میں آپ کو سامنے بیان کر رہا ہوں، دل کا جو میری چاہت ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو خیر ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کیا فرمایا اپنے لیے کہ میری مثال ایسے شخص کی ہے جو ایک الاؤ کے گرد کھڑا ہے اور لوگ دیوانہ وار اس الاؤ میں گر رہے ہیں یا جا رہے ہیں اس کی طرف، اور میں ایک ایک کو اس کی کمر سے پکڑ کر نکال رہا ہوں۔ تو میری بھی یعنی یہی کوشش ہے۔ دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہوں، اگر ہم نے سوچ سمجھ سے کام نہ لیا تو یقیناً ہر وہ شخص، آپ کی میں بات نہیں کر رہا، ہر وہ شخص جو بنا سوچے سمجھے زندگی گزارے اور باطل کو مقصود بنا لے تو یہ دوزخ میں جائے گا۔ اچھا، اس میں یعنی سوچنے کی بات ہے نا، اصل میں دوسری چوائس ہے نہیں ہمارے پاس سوائے دنیا کے، اور دنیا کو مقصد بنانے کے اور دنیا سے محبت کرنے کے ہمارے پاس کوئی دوسری چوائس ہے نہیں، کیونکہ آخرت کا معاملہ تو غیب کا معاملہ ہے اور آخرت کے بارے میں ہماری عقل کام نہیں کرتی، لہٰذا ہم عملی طور پہ انکار آخرت میں مبتلا ہیں۔ آج کا مسلمان سب کے سب یہ انکار آخرت کے مجرم ہیں۔ اللہ نے ہمارے بارے میں قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں جانتے ہیں، آخرت سے یہ بے خبر ہیں۔ وہم عن الآخرۃ غافلون، اب یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں، جس حالات میں یہ نازل ہو رہا تھا وہ حالات کیا تھے؟ مکی دور، مشرکانہ ماحول، لوگ شرک پر اصرار کر رہے تھے، مشرکانہ رویہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، دیکھیں اس معاشرے میں اور ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مماثلت ہے۔ آج کا معاشرہ اس معاشرے سے زیادہ جاہل ہے، تاریکی میں ہے، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ورنہ سیم ہے۔ وہی دور جاہلیت آج ہے جو اس وقت تھا۔ آج ہم بھی ہمارے عملی طور پہ ہمارا اللہ معبود نہیں ہے، اللہ معبود نہیں ہے ہمارا، ہم تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزار رہے ہیں نہ گزارنا چاہتے ہیں۔
پھر آخرت سے ہمارا عملی طور پہ انکار ہے، ان کا بھی انکار تھا۔ پھر دنیا کو انہوں نے اپنا مقصود بنا لیا تھا، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے تھے۔ وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین۔ وہاں کے لوگ یہ کہتے تھے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں زبان حال سے کہ بھئی کر لو جو کرنا، یہی دنیا ہے، کماؤ، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی باتوں کو دیکھ لیں نا، مزے اڑاؤ، انجوائے کرو یار، خوش رہا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش رہا کرو۔ یہ ہمارے باتیں ہیں، ہماری ساری خوشیاں آپ دیکھ لیں، آپ جو بھی ہیں، مرد ہو آپ یا خاتون ہو، آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، آپ کی خوشیاں تو ظاہر سے جڑی ہوئی ہیں، آپ کی پریشانیاں ساری ظاہر سے جڑی ہوئی ہیں۔ آخرت آپ کی پریشانی نہیں ہے، قبر آپ کی پریشانی نہیں ہے۔ ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہماری زندگی موت ظاہر کے لیے ہے۔ ہم میں مومنانہ کوئی بات ہے نہیں، صرف زبان سے ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ یہ بات بھی میں آپ کو کہوں، ہم کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے کہ کلمہ طیبہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں سورہ سبا ہم آغاز کر رہے ہیں، اس کے مضامین وہی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور یہی عقیدہ اگر ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر تو زندگی فضول ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے اس کی زندگی کی بنیاد عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت پر نہیں ہے۔ ہمارا تو دیکھیں، انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ، یقین دنیا پر ہے۔ ہماری نظر میں دنیا اور حاصل دنیا یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے، اسی کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمارے بارے میں، کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی صرف ہو گئی دنیا ہی کے لیے، اور وہ خیال یہ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ یہ ہمارے بارے میں آیت، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات سے عملی طور پہ انکار کر دیا اور اس کی ملاقات کو جھٹلایا اپنے عمل سے۔ پھر ان کے جو نیک اعمال ہیں بظاہر، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ عمرے پہ عمرہ، یہ حج پہ حج، تو ان کے اعمال میں ضائع کر دوں گا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، یعنی ہم عقل سے کام نہیں لے رہے، بنا سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا ہی ہمارا مدعا ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ اللہ ہو، تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو سورہ سبا ہم شروع کر رہے ہیں، یہ دراصل ہمارے لیے، ہمیں اس میں غور کرنا ہے۔ اس کے مضامین سارے کے سارے ہمارے لیے ہیں، کیونکہ یہ دور جاہلیت اس کا پس منظر تھا۔ لوگوں کا مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ نہیں تھا، لوگوں نے آخرت کو جھٹلایا ہوا تھا، انہوں نے زبان سے جھٹلایا، ہم نے عمل سے جھٹلایا، بات تو ایک ہی ہے۔
اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ مضامین ہمارے لیے ہیں۔ یہ میں نے دیکھیں صرف آپ کی اطلاع کے لیے، تاکہ آپ ان مضامین میں سوچیں، غور سے اس کو سنیں، اپنے لیے سمجھیں، اس سے آپ کوئی نتیجہ اخذ کریں۔ بہرحال میں اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے سورت کا آغاز کر رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ پہلے ترجمہ، لفظی ترجمہ میں پڑھتا ہوں، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کی تعریفیں ہیں آخرت میں بھی۔ اور وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ دانا ہے اور باخبر ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الغفور، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور وہ رحیم ہے اور غفور ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں، دو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ تو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ ہم نے تو باطل میں، غیر اللہ میں تعریفیں یعنی مانتے ہیں ہم۔ مثال کے طور پہ پیسہ ہے، پیسہ کماؤ چاہے جیسا بھی ہو، رشوت ہو، کرپشن ہو، حرام ہو، جھوٹ سے ہو، سچ سے ہو، پیسہ کماؤ۔ تو تعریف تو پھر پیسے کی ہوگی۔ آپ نے ہر چیز کو یعنی داؤ پہ لگا دیا ہے پیسے کے لیے، جھوٹ، سچ، حلال، حرام، بس پیسہ جمع کرو، پیسہ ہونا چاہیے، دنیا ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ لینا، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، یہی ہمارا مدعا ہے۔ دنیا کے لیے ہم جی رہے ہیں، حاصل دیکھیں، الحمدللہ، ساری تعریفیں، ساری خوبیاں ایک ذات میں ہیں، اور وہ اللہ ہے۔ الحمدللہ۔ ہم اپنے عمل سے ایسا نہیں کہہ رہے، ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کے لیے تعریف ہے، اور اس کے لیے ہم پھر بہت کچھ اپنا داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اقتدار، کرسی، عہدہ۔ آپ دیکھ لیں، یہ اس میں اتنی تفصیل کی بات نہیں ہے، لیکن بات جب تک میں کہوں نہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آج دیکھیں، نوکریاں بکتی ہیں، تھانے بکتے ہیں، ہر ادارہ جو ہے وہ اس میں رشوت جہاں بھی جتنی بھی ہو سکتی ہے، اور کرپشن کسی میں کم کسی میں زیادہ، تو وہاں رواج ہے اس کا۔ ابھی کچھ عرصہ ہوا، میں نے ایک گاڑی تھی، اس کے کاغذات کچھ تجدید کرانی تھی، نمبر پلیٹ کے لیے درخواست دینی تھی، تو باہر دفتر کے ٹاؤٹ کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا، اندر ماحول ایسا ہے کہ انہوں نے کچھ شرائط ایسے لگا دی ہیں کہ اس شرائط کو پورا اگر کوئی کرے تو اس کا ٹائم بھی لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ یعنی انسان تو جلدی میں ہوتا ہے، ہر شخص کو جلدی ہوتی ہے، تو پھر ٹاؤٹ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کی بات کراتے ہیں، وہاں جو آفیسرز ہیں یا جو وہ ریٹ مقرر ہیں، ہر چیز کے ریٹ مقرر ہیں، بس آپ ٹاؤٹ سے بات کرو، پھر وہ آپ کو یا تو ملا دے گا۔ ہمیں تو پھر اس نے آفیسر سے ملا دیا، پھر اس نے بڑی معذرتیں کی کہ بس میں کیا کروں، یہ ہے وہ ہے، تو لیکن پیسے لے لیے اس نے، ایکسٹرا چارجز لے لیے۔ ہم مجبور تھے اور ضرورت تھی ہمیں، تو پیسے دینے پڑے، خوشی سے تو نہیں دیے۔ اور رشوت کے بارے میں یہ کہ آپ کا ایک حق بنتا ہے،
اور بنا رشوت کے آپ کا کام نہیں ہوتا. یہ پاکستان کی عام کہانی ہے. وہاں پر رشوت دینا یعنی پھر حالت اضطرار میں آ جاتا ہے. آپ نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا، فائل غائب ہو جائے گی، چکر پہ چکر. کتنی فائلیں غائب ہو جاتی ہیں، فائل ہی نہیں مل رہی. تو یہ اچھا، بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم خوبیاں جو ہیں، خوبیوں کا مالک اللہ کو نہیں سمجھتے. پیسہ، طاقت، اقتدار، کرسی، تعلقات، اسی میں ہم لگے ہوئے ہیں. شمولیتی اجلاس، شمولیتی جلسہ، بس آپ دیکھ لیں. مطلب میں یہ گندگیری میں سے کہوں، یہ گندگیری عام ہے. آج ہر شخص، تقریباً ہر دوسرا شخص سیاسی پارٹی سے منسلک ہے یا مذہبی پارٹی سے، اور بس وہ زندہ باد اور مردہ باد اور یہ اور وہ. سیاست کو ہم نے ایک کاروبار بنا لیا ہے آج. بہرحال الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. دیکھیں، ایک بنیادی بات میں آپ کو کہوں، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ ہم اس کے لیے جئیں. ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو. اللہ یہ چاہتا ہے. ہماری کامیابی بھی اس میں ہے کہ ہم زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم سے زندگی گزاریں. تو یہ میں نے آپ کو سارے دین کا خلاصہ بیان کر دیا ایک جملے میں. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی سے جئیں اور اللہ کو منزل بنا لیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آخرت کو ہم دنیا پر فوقیت دیں، اور جہاں قربانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں ہم قربانی دیں، مال کی بھی، جان کی بھی. تو بہرحال یہ میں نے مختصر طور پہ بتایا. دیکھیں، ہمارا اور مشرکین مکہ کا معاملہ ایک ہی ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ہے تو بس یہی ہے، کامیابی ہے تو یہی دنیا کی ہے. یہ ہمارا بھی خیال ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین. ہاں، 100% یہی ماننا ہمارا بھی ہے کہ اگر فائدہ ہے تو دنیا کا ہے، نقصان ہے تو دنیا کا ہے. اسی کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے. آپ خود دیکھ لیں، آپ اپنے آباء و اجداد جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور جو آپ کی آنے والی نسل ہے، اس کو بھی آپ یہی سمجھا رہے ہیں کہ بچے دنیا میں کامیابی حاصل کرو. آخرت ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے. یعنی ہمارے زندگی میں آخرت کا کوئی خیال نہیں ہے، اس کے لیے تیاری نہیں ہے. ساری تیاریاں، ساری توجہ ہماری ظاہر کے لیے ہے. ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. ہمارا جینے کا مدعا کافروں سے لگا کھاتا ہے. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی یہی زندگی ہے، کھا لے پی لے جی لے. ہم بھی کہتے مزے کرو، عیش کرو، مزے اڑاؤ، انجوائے کرو. بڑا انجوائے کیا ہم نے، بڑے مزے کیا. آپ دیکھ لیں، یہی مستیاں بعض اوقات ہوتی ہیں، مستیاں آپس میں، یہ وہ کھانا پینا، اسی کے لیے آپ نے بس زندگی وقف کر دی ہے. دیکھیں، یہ رویہ جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. دیکھیں، اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو ہمارے اعمال صحیح نہیں ہو سکتے. ہمارا عقیدہ یہ بن گیا ہے، یعنی ہمارا یقین بن گیا ہے کہ دنیا کا فائدہ اصل ہے اور دنیا کا نقصان اصل ہے. تو ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے جینا چاہتے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں، ہم تو اللہ کے راستے کے مسافر ہیں. ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا اپنا، ہم نے تیرے پاس آنا ہے. اہدنا صراط المستقیم. اس سے پہلے آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تعالیٰ، ہم تو تیری ہی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے اور مدد اگر چاہیے تو تجھی سے مانگیں گے. ہم تو نہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، نہ اس سے کوئی توقع ہے ہماری اللہ سے. نستعین، مدد. آپ دیکھ لیں
یہ رشوت کرپشن کی تو میں آپ کو مثال سمجھنے کے لیے دیتا ہوں، لیکن ہم مدد غیر اللہ میں ڈھونڈتے ہیں. ہمارا ذہن مٹیریل سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری سوچ، ہمارا ذہن ظاہر کے لیے وقف ہے، ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے مر رہے ہیں. تو بہرحال الحمدللہ، ساری تعریفوں کا مالک ایک اللہ ہے. دیکھیں، حقیقی ذات جس میں جو ہمیشہ سے ہے، الحی القیوم ہے، اور وہ زندہ ہے اور دوسرے اس کی وجہ سے زندہ ہے. ہم تو مخلوق ہیں. خالق ایک ہے، مالک ایک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. کتنی بڑی، دیکھیں آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ اس کا مالک اللہ ہے. اور اب ہم تو یعنی ہمارے ذہن میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ لیں، جو ظاہر میں کسی کے پاس کچھ طاقت ہوتی ہے بظاہر، یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، یہ ڈی پی او صاحب ہیں، یہ آئی جی صاحب ہیں، یہ رکن قومی اسمبلی ہیں، یہ وہ، ہم لوگ ان میں طاقت محسوس کرتے ہیں کہ اس کے پاس طاقت ہوگی. چمچہ گیری آپ کو پتہ ہے، چمچہ گیری اس لیے پھر شروع کر دیتے ہیں. نظر غیر اللہ پہ چلی جاتی ہے، اس میں ہم پھر کچھ طاقت محسوس کرتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے. ساری طاقت تو کا مالک اللہ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز آسمان و زمین میں جو بھی اشیاء ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ بھی پر بھروسہ کرنا چاہیے نا، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. اور اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی چھیننے والا ہے. مالدار کو، نواب کو، خان کو اگر اقتدار دیا ہے، مال دیا ہے، دولت، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. وہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے اور فقیر کو بادشاہ بنا دے. ایسا ہوتا ہے. تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے. دیکھیں ذات ایک ہے، مالک، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. ساری طاقت اللہ کے پاس ہے. پھر وہ ہمارے حال کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری مشکلات سے بھی آگاہ ہے، ہماری پریشانیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے. خبیر یہاں ابھی آئے نا، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بہت دانا ہے، حکمت والا ہے. الخبیر، وہ جانتا ہے ہمارے جو حالات ہیں، وہ جانتا ہے. دیکھیں دنیا تو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. اصل میں جو مسائل ہوتے ہیں، جو بھی مسائل، مالی مشکلات ہیں اور بیماریاں ہیں یا اور آپ کی ضروریات ہیں، یہ سارے مسائل ہیں. آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کی شادی ہے، بچے نہیں ہو رہے، بچے ہو رہے ہیں تو لڑکیاں ہو گئیں 4، ایک لڑکا بھی نہیں ہے، یا 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا بھی نہیں ہے نا. اسی طرح تو یہ مسائل، دیکھیں مسائل، یہ تو ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ آخری بات میں کہہ کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ دراصل دنیا جو ہے ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ میں تمہیں آزماتا ہوں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی. یا اللہ میرے مسائل حل کر دے، یا اللہ مشکلات آسان کر دے. بھئی یہ کیا تو آپ تو مانگ رہے ہو؟ جو بھی تم پہ حالت ہے، تم اس میں بجائے اس کے کہ تم اس سے گھبراؤ، اس سے مناسب طریقے سے نپٹو. اخراجات میں میانہ روی، پیسے نہیں ہیں تو اخراجات میں میانہ روی اختیار کرو. اور حضور نے فرمایا ہے کہ یعنی اخراجات میں میانہ روی جو ہے وہ عادی معیشت ہے. لیکن میں آپ کو سارے مسائل کی بات کر رہا ہوں. بیماری آ گئی ہے، صحت نہیں ہو رہی تو صبر کر لو، برداشت کرو، صبر کرو. لیکن ہم تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نہیں یہ مسائل ختم ہونے چاہیے،
یہ مسائل حل ہونے چاہیے یہ سوچ غلط ہے. جو مسائل ہیں اس سے آپ سمجھوتا کر لیں، ٹھیک ہے، کوشش کریں اس کے لیے، لیکن پریشان نہ ہو. یہ ایک ٹیسٹ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس میں آزمائش ہے کہ ہم میں سے کون بہتر رویہ اختیار کرتا ہے. دونوں حالتوں میں، خیر اور شر کی دونوں حالتوں میں ہمارا رسپانس وہ نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر. سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور. جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.